الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے قریش کے قافلے کے لیے نکلے اور قریباً بدر سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان کی قیادت میں جو قافلہ گزر رہا ہے وہ ہم سے دور جا چکا ہے، لیکن دوسری طرف ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، انہوں نے پہلے پیغام مکے والوں تک پہنچا دیا کہ اگر اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے تو اپنی لاہو لشکر کے ساتھ چلے آؤ، جس کی وجہ سے لوگ جحفہ تک آئے اور اس کے بعد میں ان لوگوں کو اس بات کا ادراک ہوا کہ جس چیز کے لیے ہم نکلے ہوئے تھے وہ اللہ رب العالمین نے خیر و عافیت کے ساتھ محفوظ رکھا، اور اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، ابو جہل جو اس لشکر کا سردار تھا، اس نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہاں تک کہ ہم بدر تک چلتے ہیں اور وہاں پر جانور ذبح کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے، شراب پئیں گے، عیش و مستی کریں گے اور لونڈیاں گائیں گے اور مزے لیں گے، یہاں تک کہ عرب کے لوگ ہمارے اس سفر کا حال سنیں گے اور ان کے اندر رعب و دبدبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور محمد اور ان کے ساتھیوں نے یہ کیسی جرأت کی ہے، آنکھ اٹھانے کی جرأت کی ہے کہ ہمارے قافلے پر حملہ کریں گے، جس سے تمام کے تمام ان کے عزائم کو پست کر دیا جائے گا۔ یہ اس کی تخطیط تھی، لیکن اس کے برعکس اخنس ابن شریق جو بنو زہرہ کے حلیف تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے نکلے ہوئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، اس لیے اب یہاں سے مکے کی سمت نکل چلتے ہیں۔ اور انہوں نے قریباً اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے واپس آ گئے۔ بنو ہاشم کے لوگ بھی واپسی کا ارادہ کیے، لیکن ابو جہل نے فرمایا کہ اے بنو ہاشم کے لوگوں، ہم اس وقت تک تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے جب تک کہ تم ہمارے ساتھ بدر تک نہ چلو اور پورا معاملہ رفع دفع نہ ہو جائے اور ہماری شان و شوکت اور دبدبہ ان کے دلوں پر بیٹھ نہ جائے۔ یہ تو صورتحال تھی میرے بھائی اور دوستوں۔ دوسری طرف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ بغیر شجاعت و جرأت اور بغیر قربانی کے یہ لوگ اپنی ناپاک عزائم سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ لیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مشورہ دیا اور اچھی بات کہی، اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مشورہ دیا، اچھی بات کہی، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مشورہ دیا اور اچھی بات کہی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اطہر انصار کے قبائل کی طرف تھی،
اس لیے کہ اکثر و بیشتر لوگ مدینے والے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ ان میں سے ان کا سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور کھڑا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف نگاہیں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سمت آپ چلیں گے، جس جگہ آپ چلیں گے، اگر آپ برق غیمات تک چلنے کی کوشش کریں گے وہاں تک بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، حتیٰ کہ آپ اپنے ساتھ اگر سمندر میں کودنے کی تلقین کریں گے تو اس سے بھی ہم راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر کے آپ کا چہرہ روشن ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ رب العالمین نے دو چیزوں میں سے ایک چیز کا تم سے وعدہ کیا ہے، وہ چیز ملنے والی ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے پہلے آپ نے قیام کیا، اور دوران قیام آپ نے ترتیب دی، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کی، اور یقین جانیے جب تک اللہ رب العالمین کسی کی مدد نہیں کرتا ہے وہ ناکام اور خائب ہوتا ہے۔ بقیہ باتیں آئندہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی دین کے راستے میں، دین کی خدمت کے خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔